Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی نشست میں آن لائن پوچھے گئے چند اہم سوالات کے جوابات کے ساتھ حاضر ہوں۔ ہمارے ایک ساتھی نے یہ سوال کیا، بلکہ انہوں نے مجھے کسی کا کیا ہوا ٹویٹ شیئر کیا۔ ٹویٹ یہ تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے غسل کیا جائے۔ احباب ذی وقار، یہ بھی ہمارے ہاں ایک سو کالڈ جو روشن خیال لوگ ہیں، وہ اس طرح کی باتیں زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ تو بہرحال اس کے جواب میں عرض کیے دیتا ہوں۔ یہ دراصل صحیح بخاری میں ایک روایت ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے۔ آپ فرماتی ہیں، کنت اغتسل انا والنبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من اناء واحد، کہ میں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکٹھے ایک ہی برتن میں غسل کیا کرتے تھے۔ اب یہ روایت ہے جس کا انہوں نے ٹویٹ میں حوالہ تو نہیں دیا ہوا تھا، صرف اتنی ہی ایک لائن میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ اٹ از سنہ ٹو ٹیک باتھ ود یور وائف، اب اتنا لکھا ہوا تھا۔ تو بہرحال یہ روایت ہے، اور بنیادی بات یہ سمجھنی ہے، مختصراً یہ ہے کہ غسل کیا جا سکتا ہے، چونکہ مرد اور عورت کا تعلق ایسا ہے کہ قرآن پاک میں آیا کہ تم اپنی بیویوں کے لباس ہو اور تمہاری بیویاں تمہارے لباس ہیں۔ تو اس پر بھی علماء نے کلام کیا ہے، من اناء واحد، کہ ایک ہی برتن سے۔ یہ بات تو درست ہے، چونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ بیان آ گیا، اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا ہے وہ بھی یہی ہے کہ کیا مرد اپنی بیوی کے ساتھ اکٹھے غسل کر سکتا ہے؟ تو جواب تو یہی ہے کہ کیا جا سکتا ہے، لیکن علماء فرماتے ہیں کہ وہ ان کپڑے میں ہوتے تھے، غسل اکٹھے کرتے تھے ایک ہی برتن میں ایک ہی وقت میں، مگر کپڑوں میں، کپڑا باندھ کر یا بیچ میں کپڑا تان کر پردے میں نہایا جاتا تھا۔ بہرحال غسل میں یہ تو ہے کہ اگر مرد اکیلا ہو، عورت اکیلی ہے، تو پھر تو یہی حکم ہے کہ وہ علیحدہ علیحدہ نہایا جائے، لیکن مرد اور عورت جو رشتہ ازدواج میں منسلک ہیں، جب نکاح ہو جاتا ہے تو یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ جب مباشرت کی جاتی ہے، ہم بستری کی جاتی ہے، تو اسی طرح غسل میں بھی وہ ایک ہی برتن میں نہا سکتے ہیں۔ ایک اور سوال پوچھا گیا جو کہ پیچھے ابھی ہمارے ہاں 25 دسمبر گزرا ہے، جو کہ پوری دنیا میں جو ہمارے عیسائی بھائی ہیں وہ اپنے مذہب کے مطابق وہ کرسمس ڈے مناتے ہیں۔ سوال یہ تھا کہ کیا ہم غیر مسلم کو مذہبی تہوار پر
مبارکباد دے سکتے ہیں؟ بنیادی طور پہ جواب تو یہی ہے کہ مبارکباد دی جا سکتی ہے، ہاں، مگر اس میں یہ بات ہمارے مد نظر رہنی چاہیے کہ کوئی ایسا تہوار جس میں عقیدے کی خلاف ورزی ہو اور اس پر ہمارے قرآن و حدیث کی تعلیمات موجود ہوں تو اس صورت میں ہمیں احتیاط کرنا ہوگی۔ چونکہ اسپیسیفکلی یہ 25 دسمبر کے حوالہ سے سوال تھا، تو کرسمس دراصل کیا ہے؟ یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے ہے، ان کا یوم میلاد ہے۔ اگرچہ اس پر کوئی ہمیں دلیل ہمارے پاس نہیں ہے اور ہم اس بیانیے کو اختلاف کر سکتے ہیں کہ 25 دسمبر ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت ہے یا نہیں۔ بہرحال تاریخ کچھ بھی ہو تو قرآن پاک میں تو جا بجا انبیاء کرام کے میلاد بیان ہوئے ہیں، اور خود سورہ مریم میں یہ بیان ہوا ہے کہ جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں دوبارہ اٹھایا جاؤں گا، اس دن میں مجھ پر سلام ہو۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد پر، آپ کے پیدائش کے دن پر خوشی منانا جائز ہے۔ اور ہمارے عیسائی بھائی ہیں، ہمارے پاکستان میں شہری ہیں، وہ اقلیت میں ہیں، تو ہمارے آفس میں کوئی کام کرتا ہے، ہمارے محلے میں کوئی عیسائی رہتا ہے، کوئی بھی شہری ہے، تو ان کے اس تہوار پر ان کو ہم مبارکباد دے سکتے ہیں۔ ہاں، اگر وہ عقیدہ تثلیث مناتے ہیں کوئی، تو ہمارا عقیدہ نہیں ہے، چونکہ وہ 3 خداؤں کو مانتے ہیں، یا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے ہیں، سن آف گاڈ کہتے ہیں، تو ہم اس کو نہیں مانتے۔ ان جنرل ان کا یہ تہوار ہے، ان کی یہ خوشی ہے، تو ہم بینگ اے سٹیزن آف پاکستان، ایک ریاست کے باسی ہونے کے ناطے ہم اپنے ان اقلی بھائیوں کو ہم یہ مبارکباد دے سکتے ہیں۔ ھذا ما عندی واللہ رسولہ عالم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین متین کی صحیح معنوں میں فہم عطا فرمائے اور کما حقہ اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔